اس لیے عقیدہ، لوگ کہتے ہیں عقیدہ کچھ نہیں، عقیدہ نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا، عقیدے کی اصلاح نہ کی جائے عمل قبول نہیں ہوتا، اور عقیدے کے بغیر عمل کرنا اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ جڑ کے بغیر درخت کا تصور کر لے یا بنیادوں کے بغیر بلڈنگ کا تصور کر لے، جس طرح بنیادوں کے بغیر بلڈنگ نہیں ہو سکتی، جڑ کے بغیر درخت نہیں ہو سکتا، عقیدے کے بغیر عمل کی قبولیت نہیں ہے، اور جب قبولیت نہیں ہے تو اس پر کوئی جزا اور اجر کا انسان کو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے جب عقیدے میں جھول ہو، نقص ہو، کمی ہو۔ اللہ نے اہل سنت کو جو عقائد دیے، ہر عقیدہ نبی علیہ السلام کی عظمت، احترام، تکریم اور ہر نسبت کا حیا سکھانے والا عقیدہ، اور اس میں سے ایک عقیدہ عقیدہ حیات النبی، جس کے متعلق قرآن کی میں نے آیت بھی پڑھی اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی پڑھا۔ عقیدہ حیات النبی کا بالکل سادہ مفہوم یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام، بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس طرح زمین کے اوپر آپ کا جسد اطہر سلامت تھا، قبر انور کے اندر آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضور کا جسم اسی طرح سلامت ہے۔ آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اور عقیدہ حیات النبی میں پہلی دلیل جو مفسرین نے جو بنیادی دلیل ذکر کی ہے، وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا، حیات کا شعور نہیں ہے۔ اب امام قرطبی کی جب تفسیر پڑھیں کہ آپ نے کیا تفسیر کی ہے، تو آپ نے لکھا کہ موت کا ہر جگہ مطلب نابود ہونا نہیں ہوتا، ہر جگہ موت کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا، بعض مقامات پر موت کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا۔ ولی کامل کے عرص میں ہے تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے یہ لفظ بھی سنے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب ولی کی حیات یہ ہے تو نبی کی حیات کا عالم کیا ہوگا۔ اور امام قرطبی جب اس کی تفسیر لکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ موت نابود ہونے کا نام نہیں، موت ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ اگر موت کا یہی مطلب ہے کہ انسان نابود ہو گیا اور انبیاء کے لیے بھی موت کا وہی مطلب لیا جائے تو عام بندے کے لیے ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ معراج کی رات مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کون کروا رہا تھا، اور جو پیچھے مقتدی تھے وہ کون تھے؟ اور اگر موت کا معنی یہی ہے کہ مر کر مٹی تلے مل گئے، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، تو پھر وہ جس کو سرکار نے معراج کی رات کثیب احمر سرخ پیلا مسجد اقصی جاتے ہوئے راستے میں سرکار نے جسے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ کون تھا؟ اگر موت نابود ہونے کا نام ہے، ختم ہونے کا نام ہے، تو امام قرطبی نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا وہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مررت بقبر موسیٰ فرأیت ویصلی قائما فی قبرہ، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، فرأیت میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ ویصلی قائما فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ اب پہلے تو آپ اس بات پر توجہ فرمائیے کہ یہ جو کثیب احمر ہے، سرخ ٹیلا ہے، سرکار پہلی مرتبہ یہاں سے تشریف لا جا رہے ہیں اور پیدل نہیں ہیں، براق پر ہیں، پہلی مرتبہ تشریف لے جاتے ہوئے زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر دیکھا ہے، عالم برزخ میں دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ کون ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ کر کیا رہا ہے۔ فرمایا ہوا یصلی قائما فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب صلاۃ کے کئی معنی ہیں، آئیے حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں صلاۃ کا کیا معنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلاۃ کا ایک معنی ہے نماز پڑھنا، اور اگر یہاں معنی یہ کیا جائے کہ ہوا یصلی قائما
فی قبر ہی کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو معنی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صلاۃ کا ایک معنی درود پڑھنا بھی ہے۔ تو فرمایا اگر معنی یہ کیا جائے کہ جب معراج کی رات آمنہ کے لال دولہا بن کر قصیب احمر سرخ ٹیلا موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے گزرے، ہوا یصلی قائما فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر اپنے امام پر سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، تو مانا یہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اب یہاں پھر آپ توجہ فرمائیے حضرات، موسم کی شدت یقیناً آپ کے لیے ہے سردی، لیکن بات کو ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، عشق رسول کی حرارت سینوں میں پیدا ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں نے قصیب احمر میں دیکھا سرخ ٹیلا جو قبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور جب میں مسجد اقصی میں پہنچا تو وہاں بھی موجود تھے، اور تمام انبیاء جو مقتدی تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ فرمایا چھٹے آسمان پر پھر ملاقات ہو گئی، واپسی جب 50 نمازیں لے کر آیا تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی۔ اگر یہ جو مسلم شریف کی یہ جو روایت ہے، اگر عقل کے ترازو پر اگر کوئی اس کو تولنا چاہے تو وہ اگر تعصب کی پٹی اتار کر اس روایت کو سمجھنا چاہے تو وہ اس بات کو سمجھے گا کہ نبی صرف قبر میں زندہ نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت چاہے جہاں چاہے اٹھ کر قبر سے آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے۔ فرمائے مسجد اقصی میں دیکھا، چھٹے آسمان پہ دیکھا، واپسی پر پھر چھٹے آسمان پر دیکھا، اور اسی آیت کی تفسیر جب حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھی گئی، آپ خود صاحب نسبت ہیں، چونکہ عرص ہے تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، علماء بھی تشریف فرمائیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر مظہری، اس کا نام کس کے نام پر رکھا؟ اپنے شیخ جو سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر ہیں، شیخ ہیں، مرشد ہیں، ان کے نام پر اپنی تفسیر کا نام رکھ کر بتایا کہ یہ ولیوں کے گستاخ آج پیدا ہوئے ہیں، ورنہ صدیوں سے ولیوں کی نسبت کو فخر سمجھنے والے محدثین اور مفسرین موجود تھے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ اب یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، اسی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہے اور اس کی حیات نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن شہید کو زندہ کہہ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ نے شہید کو جو حیات دی ہے، نبی کی حیات شہید کی حیات سے بھی اوپر ہوتی ہے، نبی کی حیات شہید کی حیات سے بھی بالاتر ہے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا دو بنیادی فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ شہید جب شہید ہو گیا زندہ ہے، اگرچہ زندہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کے زندہ ہونے کے باوجود اس کی جو بیوہ ہے عدت کے بعد کوئی اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ شہید زندہ ہے لیکن زندہ ہونے کے باوجود اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، مال چھوڑ کر چلا جائے تو اس کی اولاد میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن فرمایا نبی کی حیات شہید کی حیات سے بالاتر ہے کہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں جو ازواج مطہرات ہیں، چاہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہو، سیدہ سودا بنت زمع ہو، سیدہ عائشہ پاک ہو، سیدہ حفصہ بنت عمر ہو، سیدہ میمونہ ہو، سیدہ جویریہ ہو، سیدہ ام سلمہ ہو، سیدہ صفیہ ہو، سیدہ ام حبیبہ ہو، جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں اصول اور قانون یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی زندہ ہیں اور ان کی زندگی شہید کی حیات سے بالاتر ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے، فرمایا شہید زندہ ہے لیکن اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، نبی کی حیات کا عالم یہ ہے کہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، نہ درہم نہ دینار نہ مال نہ سونا نہ چاندی، وہ تقسیم نہیں ہوتا، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ حیات عطا کی ہے جو شہداء کی حیات سے بھی بالاتر ہے،
وہ قبروں میں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ میں یہاں بات کو سمیٹتے ہوئے، نعت خوان حضرات چونکہ تشریف لائیں گے، میں نے ایک پیغام جو دینا ہے میں انشاءاللہ اپنے وقت میں آپ کو دے دوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 مکانات تھے۔ یہ بعض لوگوں کے علم کا ایسا ہے نا آج، وہ اس بات پر بھی اپنی مجلسوں میں ذکر کرتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ آپ کے 2 مکانات تھے۔ ایک مکان مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، آپ اس مکان میں موجود ہیں۔ اطلاع ملی کہ سرکار کا وصال ہو گیا، آپ آئے، روتے ہوئے آئے، اور یہ وہ منظر ہے۔ بعض لوگوں کو اس کا بھی بڑا شوق ہے کہ ربیع الاول میں بھی وصال بیان کرنا چاہیے، تم میں حوصلہ ہوگا، ہمارا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ آئے، روتے ہوئے آئے، اور نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس سے چادر ہٹا کر بوسہ دیا اور روتے ہوئے یہ عرض کیا، سرکار اللہ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ موت وہی تھی جو آ گئی، 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی۔ تکلیف تھی جو گزر گئی، اور وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن فقط آنی ہے۔ موت انبیاء پر قانون طاری ہوا، لیکن کیسے کہ فقط وہ قانون طاری ہوا، ان کی روح کو واپس لوٹا دیا گیا۔ 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ سرکار آپ نے زندگی بھی بڑی سونی گزاری، اور برزخی زندگی بھی آپ کی بہت خوبصورت ہوگی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے یہ بات کر رہے ہیں، آپ توجہ رکھیں گے، نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کلام کر رہے ہیں، اذکرنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عند ربک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے رب کے ہاں جائیں تو ہمارا ذکر وہاں ضرور کیجئے گا۔